اب میں گزارش کر رہا ہوں مناظر اسلام مناظر اعظم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، اور آپ کا عنوان ہے عظمت بنات رسول۔ جب سرکار کی شہزادیوں کا انکار کیا گیا، میں اس پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے ان کے خدام نے انکار کرنے والوں کو شکست سے دوچار کیا، تو ان کے شاگردوں کی بھی میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان کی خدمت میں گزارش ہے، وقت کا حضرت کو پتہ ہے، آپ تشریف لا کر اپنے خوبصورت خطاب سے نوازتے ہیں۔ اجازت تو میں پہلے لے چکا ہوں، نعرہ لگوائی لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان بنات رسول، مناظر اسلام علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حکم کے مطابق چند باتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے متعلق عرض کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ رافضی ٹولہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں پہلی بات یہی کی تھی کہ ہم صرف ایک بیٹی مانتے ہیں، باقی بیٹیاں نہیں مانتے ہیں۔ سگی بیٹی صرف ایک ہے، باقی 3 ربائب ہیں۔ یہ دعویٰ ہے شیعہ حضرات کا۔ آپ ذرا قرآن کا مزاج دیکھیں، اسلام کا مزاج دیکھیں۔ پہلے متبنہ کو، ربائب کو اصل باپ کے علاوہ دوسرے کا نام ملتا تھا، جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک شہزادے کو متبنہ بنایا تو بولا جانے لگا زید بن محمد، نام تھا زید بن حارثہ، اور سرکار کا نام بولا جانے لگا۔ تفصیل تو آپ جانتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں آرڈر جاری کر دیا، نہیں بھائی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو اصل باپ ہیں ان کے نام ساتھ لو۔ اب شیعہ حضرات سے میرا سوال ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے نا، کیا کسی جگہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ،
سیدہ ام کلثوم کی ولدیت میں سرکار کے علاوہ کسی اور کا نام آیا ہے؟ یہ تو قرآن کے مزاج کے ہی برخلاف ہے۔ تو قرآن کا یہ مزاج بتاتا ہے کہ یہ چاروں شہزادیاں نبی کریم علیہ السلام کی سگی بیٹیاں تھیں۔ اب میں علماء یہاں تشریف فرما ہے، مدرسین بیٹھے ہیں، مجھ سے علم و فضل میں بہت اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کے سامنے کیا عرض کروں؟ ہماری اردو زبان ہو تو، فارسی زبان ہو تو، انگلش لینگویج ہو تو، صیغے دو ہی ہیں، ایک کے لیے واحد کا، ایک سے زیادہ کے لیے جمع کا۔ لیکن عربی زبان میں دو صیغے نہیں، تین ہیں، ایک کے لیے واحد کا، دو کے لیے تثنیہ کا، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا۔ جہاں بھی جمع کا صیغہ آئے گا، اگر اس کے خلاف قرینہ موجود نہ ہو، حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہو، تو وہاں یہ جمع ہی کا مطلب مراد لیا جائے گا۔ اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے۔ ازواج بھی جمع کا صیغہ ہے۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات دو سے زیادہ ہیں۔ آگے فرمایا وَبَنَاتِكَ، اگر سرکار کی صرف ایک شہزادی ہوتی تو اللہ کہتا ہے وَبِنْتِكَ، اپنی ایک بیٹی کو کہو۔ اگر دو ہوتی تو اللہ فرماتا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبِنْتَيْكَ، اپنی دو بیٹیوں سے کہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ بنتے کا نہ بنتے کا فرمایا، بلکہ فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، محبوب اپنی صاحبزادیوں سے کہو۔ قرآن بتاتا ہے کہ نبی پاک کی شہزادیاں دو سے زیادہ ہیں۔ شیعہ یہاں پر ایک فاؤل پلے کرتے ہیں، انہیں جی کبھی کبھی عزت و تکریم کے لیے بھی واحد کے لیے جمع کا صیغہ آ جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا جمع کا، نحن جمع کا صیغہ، نزلنا جمع کا صیغہ، وَإِنَّا پھر جمع کا صیغہ، لَحَافِظُونَ پھر جمع کا صیغہ۔ ہے تو ذات واحد کے لیے، بیٹے چول نہ مار، اس کے لیے قرینہ موجود ہے، ایک نہیں کئی قرینے موجود ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں جمع کا صیغہ عظمت و تکریم کے لیے آیا ہے۔ قرینہ موجود ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہاں قرینہ موجود ہے قل هو اللہ احد۔ یہ تو قرآن نے فرما دیا۔ اب سرکار سے پوچھتے ہیں آقا آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ آپ ذرا یہ بھی سوچیں، کسی کی بیٹی کے بارے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کی بیٹی نہیں تو کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ جس کی بیٹی ہو تکلیف تو اس کو ہوتی ہے نا۔ تو یہ شیعہ یہ کہہ کر خود سرکار کی گستاخی کر رہے ہیں۔ چلیے دوسرا نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آقا آپ فرمائیے آپ کی اولاد کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ سے قاسم دیا، عبداللہ دیا، جسے طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، مجھے زینب بخشی،
رقیہ بخشی، ام کلثوم بخشی اور فاطمہ زہرا بخشی۔ یہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ اصول کافی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ یہ اصول کافی شیعہ حضرات کی وہ کتاب ہے کہ جب یعقوب کلینی نے یہ کتاب لکھی تو ان کے ہاں 12ویں امام غائب ہیں، ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتاب لے کر اپنے امام غائب کے پاس پہنچا تو امام غائب نے اسے پڑھ کے فرمایا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اگر تم امام غائب کے شیعہ ہو تو اس کو مانو، یہ کافی ہے تمہارے لیے کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں مولا مرتضیٰ سے کہ آپ فرمائیے شہزادیوں کے بارے میں، آپ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، قد نلت من سحرہ ما لم ینالا۔ اے عثمان، آپ کو اللہ نے ایک شرف ایسا عطا فرمایا ہے جو شیخین کو نہیں ملا۔ یہ تو اہل علم جانتے ہیں، جزوی فضیلتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عثمان کو شرف کیا ملا؟ جتنی شروحات نہج البلاغہ کی سب نے لکھا ہے، حضرت عثمان کو نبی پاک علیہ السلام کی دامادی کا شرف ملا ہے، جبکہ شیخین کو یہ شرف نہیں ملا۔ اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ ویسے ایڈے سریلے بندے دے وچکار بے کہ میرا شعر پڑھنا تو ویسے ہی ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اچھا، میں بڑے عرصے تک سمجھتا رہا کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذو النورین ہے تو صرف حضرت عثمان ہے۔ میں سمجھتا رہا یہ 6 جنوری سن 1986 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جگہ ہے کمبو شریف، وہاں سرکار کی نورانیت پر میرے ساتھ مناظرہ ہوا دیوبندیوں کا، اور میرے مد مقابل جو ٹیم تھی ان میں ڈاکٹر خالد محمود سیالکوٹی وہ بھی تھا، معاون بن کے آیا ہوا تھا ادھر سے، مناظر تھا امین صفدر اوکاڑوی، صدر تھا مولوی یوسف رحمانی۔ اب یہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ نور پر مناظرہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر خالد محمود سیالکوٹی کا ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، یہ کوئی میری اپنی تحقیق نہیں، ایک دیوبندی کی بات ہے، میں اس لیے سنا رہا ہوں، دیوبندیوں ہوتے عقل کرو۔ خالد محمود سیالکوٹی لکھتے ہیں کہ نہیں، ایک اور ہستی بھی ذو النورین ہے، اور وہ کون ہے؟ مولا مرتضیٰ۔ وہ کس طرح ذو النورین ہے؟ اس طرح کہ پہلے حضرت علی مرتضیٰ کے گھر میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات تھی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی، علی میرے بعد تم نے شادی کرنی ہے میری سگی بڑی بہن زینب کی بیٹی امیہ سے، امامہ سے، میری بھانجی سے، کیونکہ میرے بچوں کے لیے امامہ سے بہتر ماں نہیں ہو سکتی۔
تو حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا کی وصیت کے مطابق بعد میں شادی کی حضرت امامہ سے. اور حضرت امامہ بھی تو سرکار کی سگی نواسی ہے نا, بیٹی نور نواسی نور. اب دو نور حضرت علی کے گھر میں بھی آئے کہ نہیں آئے؟ اب میں کہتا ہوں حضرت علی کے بارے میں, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہیدہ حضرت زینب, اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام تھا علی, اور بیٹی دی تھی امامہ. یہ جو نواسہ ہے نا حضرت علی, نبی کریم علیہ السلام جب مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اپنا ردیف بنایا تھا, سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا اپنے اس پیارے نواسے کو. اور حضرت امامہ کتنی پیاری تھی, سرکار نماز ادا فرما رہے ہیں, حضرت امامہ آئی, سرکار نے پکڑا, یہاں لگایا, رکوع کے لیے جانے لگے, نیچے اتارا, رکوع کیا, سجدہ کیا, پھر اٹھنے لگے تو پھر سرکار نے امامہ کو اٹھا کے یہاں. اوہ نواسے نواسیاں ہوندے ہیں بہت پیارے نے. مولا حسین کے لیے بھی سرکار نے سجدہ لمبا کیا تھا, اور حضرت امامہ کے بھی نبی کریم علیہ السلام نے. اچھا, نبی پاک علیہ السلام کی ایک شہزادی کا نام ہے حضرت رقیہ, یہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. پھر حضرت ام کلثوم, یہ بھی سرکار کے نکاح میں تھی. آج فیس بک پر تو شیعہ بڑی بڑبڑ کرتے ہیں, اٹھاؤ نا ذرا اپنی کتابیں. رمضان شریف میں خاص درود شریف پڑھتے ہیں یہ, اللہم صلی علی رقیہ بنت نبیک والعن بمن آذى فيها نبيك اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك. یا اللہ اپنے نبی کی شہزادی حضرت رقیہ پر رحمت نازل فرما, اور جس بندے نے رقیہ کے بارے تیرے نبی کو تنگ کیا ہے یا اللہ اس پر لعنت ڈال. اچھا, شیعہ یہاں بکواس پتہ کیا کہتے ہیں, نہیں حضرت عثمان بڑا مارا کرتے تھے حضرت رقیہ کو. پاگل پتروں, میری بھی 4 بیٹیاں نے, شادی کی میں نے سب, آپ کی بیٹیاں بھی ہوگی. کیا آپ گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو مارتا ہو, پھر بیٹی فوت ہو جائے, کہ آپ اسے اپنا دوسرا رشتہ دینے کو تیار ہوں گے؟ قطعاً نہیں. اور یہ بات ہے ہی نہیں, بات یہ ہے لعنت اس پر ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شہزادیوں کے بارے تکلیف دیتا ہے. جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان سیدہ کائنات, آستانہ عالیہ گولڑا شریف, جگر گوشہ نصیر ملت. منٹ 17 ہو گئے, 15 منٹ کا ٹائم تھا, 17 منٹ ہو گئے, باقی پھر سے